السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ خطے کے اندر ایک اہم واقعہ رونما ہوا ہے اور یقیناً پوپ فرانسس کا دورہ عراق جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دورہ جو ہے یہ سیکیورٹی کے انتہائی خدشات اور کرونا کی دوسری ویو کے تحفظات کے باوجود پوپ جو ہیں وہ عراق کے دورے پر پہنچے، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کرونا کی چونکہ دوسری لہر ہے اور ظاہر ہے کہ لوگ ایک بڑی تعداد میں ان کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو یہ دورہ جو ہے اس حوالے سے بہت سے تحفظات پائے جاتے تھے، سیکیورٹی کے بھی بہت سے خدشات تھے، لیکن پوپ نے دونوں چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا اور اس دورے پر آئے۔ ظاہر ہے کہ عراق کی جو عیسائی آبادی ہے وہ گزشتہ 22 برسوں سے اس دورے کا انتظار کر رہی ہے۔ 2000 میں پوپ جان پال II نے بھی آنا تھا عراق کے دورے پر، اس وقت صورتحال ذرا مختلف تھی، اس وقت ان پر بین الاقوامی دباؤ تھا کہ وہ عراق نہ جائیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ امریکہ کا تھا، لیکن پوپ نے اس تمام دباؤ کو جو ہے وہ نظر انداز کیا۔ لیکن یہ دورہ اس لیے ممکن نہ ہو سکا کہ اس وقت جو عراق کے صدر تھے صدام حسین، انہوں نے اس کی مخالفت کر دی۔ اس کے بعد عراق کی ایک تاریخ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تاریخ جو ہے وہ تباہی و بربادی سے جڑی ہوئی ہے، جس میں عراق کے اوپر امریکہ کا حملہ، اس کے بعد IS کا وہاں پہ فروغ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء کی سرزمین جو ہے اس کو تقریباً ملیا میٹ کر دیا گیا۔ بہت مشکل سے وہاں پر جو چیزیں تھیں ان کو بچایا جا سکا، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عراق کی سرزمین کے حوالے سے بہت ساری سوالات جو ہیں ان کو جنم بھی دے گیا۔ پوپ فرانسس کا جو دورہ ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ انتہائی قابل احترام شیعہ رہنما آیت اللہ سیستانی سے ان کی ملاقات۔ وہ تنہائی پسند ہیں اور ظاہر ہے کہ باہر سے آنے والی شخصیات سے وہ نہیں ملتے ہیں، لیکن پوپ فرانسس سے ان کی ملاقات جو ہے وہ یقیناً ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ہم آگے چل کر بات بھی کریں گے۔ پوپ کے دورہ عراق سے جو تاثر ابھر کر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ مقامی سطح پر سوچ جو ہے وہ باہمی احترام کی ہے، تشدد اور بنیاد پرستی کے خلاف ہے۔ بغداد کے اندر پوپ جو ہیں وہ لیڈی آف سالویشن چرچ سے انہوں نے اپنے اس دورے کا آغاز کیا، وہ وہاں پر گئے، اور ظاہر ہے کہ اس چرچ کی بھی جو حالت ہوئی تھی، کچھ چیزیں ان کو دکھائی بھی گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہاں پر ایک نارمل سچویشن جو ہے وہ آ چکی ہے۔ پوپ جو ہے وہ صرف بغداد تک محیط نہیں رہے، انہوں نے عراق کے 1400 کلومیٹر کے طول و عرض کا جو ہے وہ سفر کیا، وہ اربیل بھی گئے، وہ موصل بھی گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ پلیک آف اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، وہاں پر انہوں نے بین المذاہب کانفرنس جو ہے اس کے اندر شرکت بھی کی۔ یہ ساری صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ عراق جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہا ہے، امن کی طرف بڑھ رہا ہے، گو کہ عمل جو ہے وہ آہستہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس جانب سفر تو ہو رہا ہے، اور جو تباہی اور بربادی اس نے دیکھی ہے، اس کے بعد پوپ کا وہاں جانا اور امن کی بات کرنا اور یہ بات کہنا کہ جنگ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حوالے سے کسی چیز کا حل نہیں ہے، یقیناً یہ اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے عراق کے صدر سے بھی ملاقات کی، عراق کے وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ عراق کے وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال بھی کیا۔ یہ ایک اور پہلو کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ جو اتحاد بین المذاہب ہے اس حوالے سے بھی یہ ایک سنگ میل کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر بات کی جائے اور جائزہ لیا جائے کہ اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے جا رہے ہیں۔
آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، سابق سفارتکار رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ سید صاحبہ، جماعت اسلامی کی رہنما ہیں، رکن پارلیمنٹ جو ہیں وہ رہیں، اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے امین شہیدی صاحب جو کہ ممتاز عالم دین ہیں۔ شیخ صاحب، میں آپ سے ذرا شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے عالمی سطح کے اوپر تو پوپ کے دورہ عراق جو ہے اس کے اوپر کافی بات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اس کو ایک اہمیت اور ایک حیثیت بھی دی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس دورہ عراق کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دورہ صرف عراق کا نہیں تھا۔ پوپ 8 مسلمان ممالک میں گئے، اور یہ ان کا پہلا تجربہ نہیں تھا۔ ان سے پہلے جو پوپ تھے انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن چونکہ صدام حسین نے پہلے کام کیا تھا اور پھر نہ کر دی، تو وہ دورہ نہیں ہوا تھا۔ یعنی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہنے کی کہ کیتھولک چرچ کی طرف سے یا پوپ کی طرف سے، نہ صرف اس پوپ لیکن اس سے پہلے جو پوپ تھے، دونوں کی کوشش تھی کہ یہ جو ہماری ابراہمک ریلیجنز ہیں، مذہب ہیں جو ابراہم کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، ان میں یکجہتی اور ان میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ کرنی چاہیے، اور اس مرتبہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ 83 سال کا پوپ جو ہے، انہوں نے جو خطرات تھے ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ نہ صرف عراق کے ساتھ، نہ صرف سستانی صاحب کے ساتھ، لیکن 7 اور مسلمان ممالک جو ہیں اس کا دورہ کر کے وہ یہ قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سب مذہبوں کا پہلا جو مطلب ہے وہ یہ کہ یہ سب مذہب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک ہی مانتے ہیں، ایک ہیں، اور ان میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور اس میں جو فرقہ وارانہ جنگیں ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ وہ عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، تو ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اس میں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے وہاں پر ایک تباہ حال عراق ہے، اور وہاں کی جو عیسائی کمیونٹی تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اس تباہ حالی سے متاثر ہوئے اور ملک چھوڑ گئے، اور ظاہر ہے کہ اب وہاں بڑی ایک تھن کمیونٹی رہ گئی ہے۔ ان کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن اب ان کو نئے سرے سے ظاہر ہے کہ ان کو ٹھیک کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے بغداد سے چلے آئے اور انہوں نے وہاں پہ جو مائی لیڈی آف سالویشن ہے اس چرچ سے جو ہے اپنا آغاز کیا، تو آپ کیسے اس صورتحال کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ کتنا ایک سنگ میل ہو سکتا ہے جب ہم اتحاد بین المذاہب کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دورہ تھا، اور جو پوپ کی آیت اللہ سستانی سے ملاقات ہوئی اس کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ آیت اللہ سستانی کا بڑا اپنے خطے میں مقام ہے، اور وہ ایک مذہبی حوالے سے معنوی شخصیت ہیں، تو پوپ کا ان سے ملنا اور ان سے سیر حاصل گفتگو کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی جانب بہت اہم پڑاؤ ہے۔ اچھا، اب امین شہیدی صاحب یہ فرمائیے گا
کہ اس دورے کو کہ پس منظر کو اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے کتنی آپ اہمیت اس کو دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، آپ نے بڑے اہم موضوع کا آج انتخاب کیا ہے. پوپ کا عراق کا دورہ اگر ویٹیکن سٹی کے سربراہوں کے ماضی کے دوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی اس سطح کے رہنما کا عراق کا پہلا دورہ ہے. لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس 4 روزہ دورے میں سب سے زیادہ فوکس جس موضوع کو کیا گیا وہ پوپ اور آیت اللہ سیستانی کی ملاقات ہے. جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے پہلے وہ عیسائی کمیونٹی کے مختلف لوگوں سے ملے، عراقی آفیشل سے ملے، اور اہل سنت دنیا کے جتنے بھی علماء کرام نمائندگی کرتے تھے عراق کے اندر اپنی قوم کی، ان سب سے ملے. لیکن جس چیز کو عراقی میڈیا، عرب میڈیا، یورپین میڈیا اور دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ اٹھایا وہ آیت اللہ سیستانی سے پوپ کی ملاقات ہے. اب اس ملاقات کو چند زاویوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ چونکہ عراق کے اندر داعش کے خاتمے میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے فتویٰ کا سب سے بڑا رول رہا، انہی کے حکم سے حشد الشعبی تشکیل پائی اور حشد الشعبی اور جنرل قاسم سلیمانی کی فورس نے مل کر عراق سے داعش کا صفایا کیا. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ پوپ کے استقبال کے لیے حشد الشعبی اور عراقی عوام نے جو بینرز بنائے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پوپ آپ آج عراق میں اس لیے گھوم پا رہے ہیں اور عراق میں کلیساؤں کی گھنٹیاں اس لیے بج رہی ہیں کہ اس گھنٹی کو بجاتے رہنے کے لیے قاسم سلیمانی جیسے عظیم انسانوں نے اپنی شہادت دی اور اپنا ہاتھ کٹوایا ہے. یہ عراقی عوام کا اور حشد الشعبی کا پیغام تھا مہندس شہید مہندس کے حوالے سے بھی اور قاسم سلیمانی کے حوالے سے بھی. تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ عرب دنیا نے آیت اللہ سیستانی کے اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس موضوع کو اٹھایا، اس لیے کہ داعش کے خاتمے میں آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا رول رہا ہے، ان کے فتویٰ کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور دوسری طرف اس موضوع کو اٹھانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مغربی دنیا اس وقت عراق کے اندر امریکی موجودگی کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے، اس لیے کہ عراقی عوام نے امریکیوں کے حوالے سے اپنے عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے. عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فورسز کے نکلنے کے حوالے سے مشترکہ قرارداد پاس کی ہے. عراقی عوام نے امریکیوں کے حوالے سے احتجاجی ریلیوں کے ذریعے سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کیا ہے. اب عراقی عوامی فورسز امریکیوں کی عراق میں موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں اور انٹرنیشنل قوانین کے تحت جب ایک ملک کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تو آپ کا اس ملک میں موجود ہونا غیر قانونی کہلاتا ہے. لہذا ان کی غیر قانونی موجودگی کے خلاف جو اس وقت عراقی عوام میں بھی اور وہاں کی ان مسلح فورسز میں جنہوں نے داعش کا خاتمہ کیا ہے، ظاہر بے چینی پائی جاتی ہے اور آئے دن امریکی مفادات پر حملے ہوتے رہتے ہیں. تو اس بنیاد پر امریکیوں کی خواہش یہ رہی ہے اور اسرائیلیوں کی بھی کہ پوپ کے ذریعے سے آیت اللہ سیستانی کو پوپ سے ملا کر ایک ایسا میسج دے دیا جائے کہ عراق میں امن قائم ہو. ظاہر امن قائم کرنا عراقیوں کی خواہش بھی ہے اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا اپنا ہدف بھی ہے. صاحب میں آتا ہوں جی امین شہیدی صاحب،
امین شہیدی صاحب میں آتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کر دی ہے. عائشہ شہیدی صاحب مجھے ایک منٹ دیو, میں نجم الدین شیخ صاحب سے اس پہ بات کر لوں. شیخ صاحب جو امین شہیدی صاحب بات کر رہے ہیں یہ سیاسی اثرات کی بھی بات ہے, یہ اندرونی حالات کی بھی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے پوپ اور آیت اللہ سیستانی صاحب کی یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے آگے سیاسی اثرات جو ہیں وہ بھی مرتب ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. دیکھیے دنیا میں ابھی 20 کروڑ شیعہ ہیں. ان کے لیے آیت اللہ سیستانی مارجا ہیں. ان کا جو کہنا ہوگا وہ سب کے لیے لازم ہوتا ہے وہ کریں. اس میں پاکستان میں جو شیعہ ہیں وہ بھی کو نہیں نجف کو مانتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا جو کہنا ہے وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. جہاں تک سلسلہ ہے کہ عراق میں عراقی لوگ کیا چاہتے ہیں, عراقی حکومت کیا چاہتی ہے, اس پہ آپ ذرا زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کہنا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری امریکی نکل جائیں, کیا اس میں صداقت ہے یا اس میں سوالات اٹھتے ہیں. عراق میں سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی چیزوں کی ضرورت بھی ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اب موصل میں ابھی عراق میں کہتے ہیں کہ 15 لاکھ سے زیادہ عیسائی تھے, اب 3 لاکھ کے قریب رہ گئے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ لگا کے جگہ نہیں ہے. اب وہ جگہ پیدا ہو رہی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ موصل میں جہاں پہ پور صاحب گئے تھے وہاں پہ بھی جو گرجے ہیں وہ پھر جاری ہوں گے, اور پھر ایک کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. دیکھیے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اتنا ایگزیجریٹ نہ کریں کہ عراق اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس نوعیت کے ہیں, اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن پہ نظر رکھنا ضروری ہے. مثلاً کہ بصرہ میں کیا ہو رہا ہے, بصرہ کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, یہ سب مسئلے ہیں جو کہ اس کے ساتھ ساتھ پیرل چلتے ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ فوکس کریں اس موضوع پہ کہ اس دورے کا نتیجہ کیا ہوا, تو میری نظر میں اس کا بہت بینیفیشل نتیجہ ہے. کیونکہ اگر سب مذہب جو کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک خدا مانتے ہیں, ان میں اگر ایک حد تک انڈرسٹینڈنگ بڑھے, ایک حد تک یکجہتی بڑھے, تو بہت سارے مسائل ہیں, اور ان میں داعش ایک مسئلہ ہے, اس کو دور کرنے میں سب کی پیش رفت ہو سکتی ہے. میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب. اب عائشہ شہیدی صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اتحاد البین المذاہب کے حوالے سے ظاہر ایک سب اس چیز پہ بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم سنگ میل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے اگر اسے پوری ورلڈ وائز ہم ایک سینیریو میں اس کو دیکھیں کہ ان کا جو دورہ ہے اور اس کو ذرا ایکسٹینڈ کر لیا جائے. کہ دیکھیں آپ کا جو اس وقت مسئلہ ہے پوری دنیا میں, جو اللہ کو ماننے والے جو مذاہب ہیں, ٹھیک ہے, الہامی جو مذہب ہے, ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو مسلمان تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اس وقت جو تمام دنیا میں ہو رہا ہے, اگر اسی چیز کو حکومتیں بھی لیں اور اسی چیز کو حکومتی سطح پہ بھی اٹھایا جائے کہ روابط بین المذاہب کہ تمام مذاہب کے دوران جو ہے ایک ربط ہو, تاکہ دنیا جو ہے اس طرح سے جس طرح سے عراق میں ہوا یا جس طرح سے افغانستان میں ہوا,
یا جس طرح سے کشمیر میں ہو رہا ہے یا جس طرح سے روہنگیا میں ہوا اور یا جس طرح سے اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ وہ تحمل نہیں ہے, وہ ضبط نہیں ہے, اور پھر ان کی جو اہم شخصیات ہیں عوامی سطح پہ بھی حکومتی سطح پہ بھی اس طرح سے ان کے گستاخی ان کے شان میں ہوتی ہے جیسے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس وقت بھی مطلب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ حکومتیں کھڑی ہوں, اور خصوصاً وہ ممالک جو اللہ کو ماننے والے ہیں, جو جن کے پاس انبیاء کی الہامی کتابیں ہیں, اور وہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی طرف سے اس میں زیادہ جو چیزیں آئیں, تو اگر یہ عدم برداشت اور یہ جو ایک جارحانہ رویہ ہے تو اگر اس کو ختم کیا جائے تو ظاہر ہے کہ دنیا کو بھی ایک سکون ملے گا. اور یہ جو جنگیں دیکھیں عراق میں کتنی تباہی ہوئی, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنی امریکہ کی فوج مری. تو دیکھیں اگر پہلے سے ہی میرے خیال میں کہ یہ دورہ ہوتا اور اس کو حکومتی سطح پہ ایکسٹینڈ کیا جاتا اور اسے عوامی سطح تک پہنچایا جاتا تو اتنی تباہیاں نہیں ہوتی. تو اگر یہ مطلب تمام جو الہامی مذاہب ہیں یا جتنے بھی مذہب ہیں جو اور ڈائیلاگ جو ہیں, دیکھیں ندیم صاحب جہاں پہ بھی ہے وہ پھر آخر میں آ کے میز پہ بیٹھتی ہیں اور بات ہوتی ہے. تو اگر وہ بیٹھیں شروع سے اور بجائے اس کے کہ اتنا بارود, اتنی تباہی, اتنا قتل عام ہو, اتنی انسانیت کی تباہی ہو, تو اگر پہلے سے بیٹھیں اور تمام چیزوں پہ اگر اس وقت میں ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں عابدہ حسین صاحبہ آپ نے نجم الدین شیخ صاحب کی بھی بات سنی. ظاہر ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ عراق کی جو اندرونی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا, اور وہ سیاسی اثر اندازی کی بات بھی کر رہے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اور جتنی اہمیت اس دورے کو دی گئی, جس طریقے سے عراق کے صدر نے رخصت کیا, عراق کے وزیر اعظم نے استقبال کیا, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو ہم اتحاد بین المذاہب کی بات کرتے ہیں اس تناظر میں اس صورتحال کو؟ دیکھیے جی, میں نے تو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ دورہ جو ہے یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے انتہائی اہم دورہ رہا ہے, اور بالخصوص جو آیت اللہ سستانی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایران کو جب سے وہاں پہ انقلاب آیا تو بیشتر مغربی ریاستوں نے اس کو سینکشن کیا اور اس سے دوری اختیار کی. تو پوپ کی اس ملاقات کے باعث میں سمجھتی ہوں کہ ایران کو ایک دنیا کا اثر نو ایک معقول حصہ بنایا جا سکے گا, اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایران کی عوام جو ہے وہ اس کو محسوس کرے کہ پوپ نے ان کی رہنما سے ملاقات اس مقصد کے لیے کی کہ ایران کو دنیا کا اثر نو ایک معقول حصہ بنایا جائے.
نہیں عبدہ حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے وہ بات آپ نے کی، لیکن ظاہر ہے آیت اللہ سیستانی سے بھی وہ ملے، پھر انہوں نے وہاں پر یہ بات بھی کی کہ امن جو ہے بنیادی طور پر وہی ساری صورتحال کا حل ہے، اور جنگ جو ہے وہ کسی قیمت پر مسلط نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو تباہی و بربادی ہے یہ انہی جنگوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو 2000 میں بھی اس وقت پوپ پال نے آنا تھا، لیکن وہ دورہ اس لیے نہیں ہو سکا، امریکہ نے بھی مخالفت کی، مغربی قوتوں نے بھی مخالفت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ دورہ کروں گا۔ صدام حسین کی مخالفت کی وجہ سے وہ دورہ جو ہے وہ نہیں ہو پایا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پوپ کی حیثیت اتنی مضبوط ہے، وہ آیت اللہ سیستانی سے ملے، اور اس سارے پس منظر کے اندر کہ کوئی جواز فراہم ہو سکے کہ ایران جو ہے اس کو ایک معقول جگہ دی جائے بین الاقوامی منظرنامے پر؟ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس دورے کا نتیجہ جو ہے وہ ایسا ہی نکلے کہ ایران کو دنیا کی کمیونٹی کا ایک معقول حصہ اثر نو بنایا جائے، اور یہ مغربی ریاستیں جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا مؤثر پیغام ہے کہ مذہب کو اپنی جگہ رکھا جائے، لیکن مختلف مذاہب کو برداشت اور حوصلے سے کام لیا جائے، اور احترام کیا جائے ایک دوسرے کے مذہب کا۔ یہ انتہائی ایک اہم پہلو ہے۔ ٹھیک، اچھا امین شہیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو آیت اللہ سیستانی صاحب سے پوپ کی جو ملاقات ہوئی ہے، آپ نے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی سنا، انہوں نے بڑے اس کو ایلیبوریٹ کیا سارا اس کو، اور عابدہ حسین صاحبہ بھی اس کو ایک اہم کہہ رہی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر ذرا غور کریں نا کہ یہ ملاقات جو ہے 40 منٹ کی تھی، اور اس ملاقات میں جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ان میں زیادہ گفتگو خود آیت اللہ سیستانی نے فرمائی، اور پوپ نے بہت کم گفتگو کیا ہے۔ جو گفتگو پوپ کی تھی وہ اس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مغرب کا پیغام لے کر آئے ہیں، جبکہ آیت اللہ سیستانی کی جو گفتگو تھی وہ اسلامی امہ کی ترجمانی تھی۔ آیت اللہ سیستانی نے جو گفتگو کی اور جن نکات کو اٹھایا وہ اس بنیاد پر تھے کہ بھئی اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں ان میں بنیادی طور پر مسیحیت کے مقابلے میں اسلام ہے، اور اسلام کے مقابلے میں مسیحیت، اور مغربی دنیا اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اسلامی دنیا کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے یمن کا حوالہ دیا، انہوں نے فلسطین کا حوالہ دیا، انہوں نے باقی جو اسلامی دنیا ہے اور وہاں پر امریکیوں کا اثر و رسوخ ہے اس کا حوالہ دیا، اور فرمایا کہ یہ ادیان کی ذمہ داری ہے، اہل دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو، عوام کو، اور ساتھ میں ان حکمرانوں کو جو مغرب پر حاکم ہیں یہ پیغام دیں کہ اس سے انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور انسانیت کے اس قتل عام کو روکنا چاہیے۔ امریکیوں کی جو بنیادی طور پر خواہش تھی اور اسرائیل کی بھی خواہش تھی، اس لیے اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اگر اس ٹویٹ کو آپ غور کریں تو ان کی خواہش یہ تھی کہ آیت اللہ سیستانی سے پوپ کے اس ملاقات کے نتیجے میں بین الادیان ڈائیلاگ کے عنوان سے ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ اسرائیلیوں کی یا اسرائیل کی قبولیت کے لیے بھی میدان ہموار ہو سکے۔ لیکن اس چیز کو خود آیت اللہ سیستانی نے اپنے کلام میں فلسطین کا ذکر کر کے فلسطین کے عوام پر ہونے والی بربریت اور دہشت کا ذکر کر کے ان کے اس ہدف کو وہیں پر جو ہے ختم کر دیا، اور نتیجتاً یہ بات وہ آگے نہیں بڑھا سکے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مغرب نے جو اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ اٹھا نہیں سکے، اور آیت اللہ سیستانی نے اپنی دانش، حکمت اور انتہائی تدبر کے نتیجے میں عالم اسلام کا میسج بھی پوپ تک اور مسیحی دنیا تک پہنچایا، اور اسلام کے اس اجتماعی امن پسندانہ فکر کا پیغام بھی پوپ تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ پوپ نے جہاز میں بیٹھ کے جو انٹرویو دیا ہے
اس انٹرویو کو غور سے سنیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ہر لفظ میں آیت اللہ سیستانی کے موقف کی تائید بھی کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو علم اور حکمت کے حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر مانتے بھی نظر آتے ہیں. میں آتا ہوں امین شہیدی صاحب. نجم الدین شیخ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا اور اس دورے کا جو ایک پہلو جس طرف امین شہیدی صاحب نے اشارہ کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے, وہ بھی ہو سکتا ہے, اور اب اگر یہ دورہ اختتام پذیر ہو چکا, وہ واپس جا چکے, تو آپ جو اتحاد بین المذاہب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جو ایک طرف مسیحیت اور دوسری طرف اسلام کی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی آپ بہتری کی علامتیں پھر دیکھیں گے؟ دیکھیے, جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ مذہب جو ابراہم کے ساتھ شروع ہوئے, ان میں یہودی بھی شامل ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہودی بھی شامل ہیں. اور جب انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے, جب یہ بات ہوتی ہے کہ ان سب میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سمجھوتا ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی بات سمجھنی چاہیے, تو وہ تینوں کا ذکر کریں. دوسری چیز جس کا یہ یاد رکھیے کہ مسیح, مسلمان, یہودی, ان کے لیے ایک بہت مفید پیغام دیا گیا ہے اس ملاقات میں اور اس دورے سے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ عراق میں جو اندرونی صورتحال ہے, اس اندرونی صورتحال میں کچھ حد تک پوپ صاحب اثر انداز ہوں گے, لیکن جو اختلافات ہیں, اور ان اختلافات میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ کس حد تک ایران عراق میں اثر انداز ہونا چاہیے, وہ رہے گا. اس کو دور کرنے کے لیے ابھی کچھ اور چیزیں ہونے کی ضرورت ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ظریف صاحب کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں, قادمی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, ابراہیم صالح جو صدر ہیں عراق سے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پہلو پہ ذرا سے ایک حد تک پوپ صاحب کی وزٹ اور ان کے سیستانی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے, ذرا سی ان کی اس کا اثر ہوگا, لیکن وہ اختلافات جو ہیں وہ جاری رہیں گے. ابھی یہ کہنا کہ عراق چاہتا ہے کہ امریکی نکل جائیں, یہ بھی آپ کو ذرا سوچ کے کہنا ہوگا, کیونکہ کچھ مسئلے ہیں عراق میں اور شام میں جو ملے ہوئے ہیں, اور جس میں جو عراق کی اپنی صورتحال ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں یہ نظر انداز کیا جا سکتا کہ عراق میں ابھی UAE, سعودی عربیہ دونوں اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کسی حد تک ان کو کامیابی بھی ہوئی ہے کہ عراق ایک عرب ملک ہے, شیعہ عرب ہے, لیکن شیعہ عرب تو سعودی عربیہ میں بھی ہے, بحرین میں بھی ہے, اور جگہ بھی ہے, لیکن ایک عرب نیشنلزم ہے, اس کو بھی زندہ رکھنا ضروری ہے. میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب. امین شہیدی صاحب, ایک سوال ہے, ایک پہلو نظر انداز ہو رہا ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ جس طریقے سے عیسائی عبادت گاہوں کو وہاں پر دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کیا گیا اور جو کچھ ہوا, اس کا پس منظر کیا ہے, اور کیا یہ ایک شعوری کوشش تھی وہاں پر کہ وہ طبقہ جو کہ تحلیل ہونے کی حد تک پہنچ چکا ہوا تھا, اس کا بھی کچھ تحفظ جو ہے فراہم کیا جائے؟ میں ندیم بھائی, آپ کی آواز جو ہے مجھے پوری طرح سے نہیں آئی, آپ دوبارہ ذرا بولیے گا, آپ نے پوچھا کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ امین شہیدی صاحب, وہاں پر جو عیسائی عبادت گاہیں ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اس ساری جنگ زدہ صورتحال اور داعش اور سب. اس کے بعد جو ہے عیسائی آبادی جو ہے اس نے بڑے پیمانے پر وہاں سے ہجرت بھی کی. ظاہر 1/3 اب تقریباً رہ گئے ہیں وہاں پہ.
اب یہ پوپ کی آمد سے قبل جو ہے وہاں پر مقامی سطح کے اوپر ان عبادت گاہیں جو ہیں ان کو نئے سرے سے ان کو درست کیا گیا اور سارے بندوبست جو ہیں وہ کیے گئے. آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ایک اقلیت کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے تھا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر عراق کی جو آبادی ہے اس میں مسیحیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے. اور جب یہ داعشی اس علاقے میں آئے تو انہوں نے جہاں پر باقی مسلمانوں کو نشانہ بنایا وہیں پر سب سے زیادہ عیسائی ان کا نشانہ بنے. لیکن عیسائی آبادیوں کو تحفظ اگر کسی نے فراہم کیا تو وہ وہی فورس تھی جس کی تشکیل کا حکم آیت اللہ سیستانی نے دیا تھا اور جس کی ٹریننگ اور جس کی پشتیبانی قاسم سلیمانی نے کی تھی. اس بنیاد پر عراق کے ان تمام علاقوں میں جہاں پر مسیحی آباد ہیں ان کے دلوں میں بہرحال آیت اللہ سیستانی کا احترام ہے اور شہید قاسم سلیمانی کا اور حشد الشعبی کا بھی احترام ہے. پوپ کا جو دورہ ہے اس میں ظاہر ہے ان کا مقصد بنیادی طور پر ان لوگوں کو ایک حوصلہ دینا بھی تھا اور ساتھ میں عراقی عوام سے بھی براہ راست ایک ملاقات کی. تو اس ملاقات کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ مسیحیت اور اسلام کو قریب تر لانے کا عوامی سطح سے ایک اچھا موقع فراہم ہوتا ہے. اور پوپ نے جو بیانات اس دوران میں دیے اور آج ظاہراً ان کا صبح جہاز میں بیٹھ کر جو انہوں نے بیان دیا اور ریکارڈ کروایا اور اس میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو عراق میں موجود مسلم آبادی اور عیسائی آبادی کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کے درمیان اس مسیحی اقلیت کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے مسلمانوں اور خصوصاً آیت اللہ سیستانی کے اقدامات کے بعد پوپ نے جو انداز اختیار کیا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عراقی عوام کو بھی عیسائیوں کے حوالے سے ایک حوصلہ ملا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اور اچھا قدم اٹھایا اور مسیحیوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ہم یہاں پر محفوظ ہیں. اور جب تک آیت اللہ سیستانی اور اس فکر کے مجاہدین عراق کے اندر موجود ہیں اس وقت تک مسیحی جو آبادی ہے اور برادری ہے ان کو انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہوگا. بہرحال اس دورے کا ایک پہلو یہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں عائشہ سعید صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اگر اس کو ایکسٹینشن کی طرف ہم لے جائیں کہ ظاہر ہے اتحاد بین المذاہب کی بات ہوتی ہے، یہ ایک بڑا لمحہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک اجاگر ہو سکتا ہے یہاں سے آگے کی جانب سلسلہ. معاشرتی سطح کے اوپر بھی عراق کے اندر ظاہر ہے کہ ایک یہ پہلو ضرور اجاگر ہوا ہے کہ وہاں کے جو مسیح ہیں پوپ کے دورے سے ان کو یہ تقویت ضرور ملی کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کا حفاظت کا خیال رکھا جائے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر عالمی سطح کے اوپر بھی اگر اسی طریقے سے ایک انٹریکشن جو ہے مفکرین میں اجتہاد کرنے والوں میں ان میں ہو تو اس سے بہتری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ جی ندیم صاحب، امین شہیدی صاحب نے ابھی جو بات کی اس کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہ اگر آپ دنیا میں اس وقت دیکھ لیں اور جو جنگیں ہیں زیادہ تر وہ مسلمانوں اور اہل کتاب ہی کے مابین ہیں، تو اگر اس کو جیسے اتنی بڑی جنگ ہوتی ہے عراق میں اور اتنی بڑی تباہی ہوتی ہے، ہر لحاظ سے تباہی ہوتی ہے، دونوں ممالک کی ہوتی ہے اور حتیٰ پھر کہ وہ نکلنے پہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم کیسے عراق سے نکلیں، کیسے افغانستان سے نکلیں، یا جس طرح سے فلسطین کا ابھی جو حال ہو رہا ہے. تو اگر پہلے سے ہی یہ برداشت اور یہ رابطے کا ایک سلسلہ ہو، اگر اتنی جنگوں کے بعد اتنی تباہی کے بعد رابطہ ہوتا ہے تو اگر وہ پہلے سے ہو جائے تو تمام جو چاہے عراق میں اقلیت ہے عیسائیوں کی یا چاہے جہاں پہ بھی جو بھی اقلیت ہے اور جو بھی جن کی مطلب جن کی تعداد زیادہ ہے تو ان کے
بیچ میں یہ اتنا بڑا جو ہر سطح پہ، اور جتنا ندیم صاحب یہ نیچے کی سطح پہ جاتا ہے یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. اوپر کی سطح سے ایک بڑی چیز شروع ہوتی ہے اور جتنا یہ نیچے جاتا ہے عوام تک وہ پھر چیز زیادہ بڑھتی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر پہلے سے ہی رابطہ بین المذاہب وہ ہو اور تمام چیزوں کو بیٹھ کے حل کیا جائے تو دنیا جو ہے اس جنگ کی طرف جو اب جا رہی ہے اور انسانیت کے لیے خود تنگ ہو رہی ہے، انسان خود تنگ ہو رہا ہے، تو یہ اتنی بڑی تباہی نہیں ہوگی. اور جو ممالک ہیں جو ترقی کی طرف جاتے ہیں، ظاہر ہے اگر ایک ملک ترقی کی طرف جاتا ہے تو پوری دنیا ترقی کی طرف جاتی ہے. تو یہ تباہیوں کو روکنا اور انسانوں کے بیچ میں ایک ربط اور ایک تعلق یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ ہمیشہ جو ہے جیسے ابھی پوپ آئے تو ہمیشہ اگر اسی طرح سے جو علماء کرام ہیں، جو جن مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں، اگر وہ بیچ میں اور ان کی حکومتیں بیچ میں بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں تو اس حد تک نہ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ جیسے مسلمان ممالک جو ہیں انہی کے خلاف ایک ہی الغار ہے. تو اس کو ضرور اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے اور اس طرح سے ایک رابطے کے ذریعے سے حل کیا جائے تو یہ بہت مفید رہتا ہے. نجم الدین شیخ صاحب، آپ سے لاسٹ ورڈ میرے پاس 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے. یہ فرما دیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کوئی اس دورے کے اثرات مرتب ہوں گے اور کوئی بہتری کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ دیکھیے اس ملاقات کو اور اس دورے کو جس قسم کی کوریج ملی ہے مغربی میڈیا میں، یعنی دنیا بھر کی میڈیا میں، وہ بہت حد تک اثر انداز ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مسلمان ممالک سے، عیسائی ممالک کہہ لیں یا مغربی ممالک کہہ لیں، ان میں سب میں ایک بڑی خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب مسلمان دہشت گردی کے ساتھ، انتہا پسندی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آج سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے جو قانون کیا ہے اس قانون کے تحت اب نقاب پہننا ناممکن ہوگا. کہتے ہیں کہ ہم نے سب کے لیے کیا ہے، ہم صرف آئیڈینٹی دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اس قسم کا نقاب نہ ہو. لیکن دنیا بھر کو واضح ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف اور مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چلی ہے. اسی قسم کی چیز اور جگہ بھی ہو رہی ہے اور ہمیں یعنی مسلمانوں کو ہر جگہ اس پہ فوکس کرنا ہے کہ کوئی چیز ان کے ساتھ اس نوعیت کی نہ ہو جس سے وہ دہشت گردی یا انتہا پسندی کے ساتھ جوڑے جائیں. اب پوپ نے اور سیستانی صاحب نے جو ملاقات کی ہے اس میں سے ایک پیغام جو نکلے ہیں وہ یہی پیغام ہے کہ مسلمان عیسائی دونوں امن چاہتے ہیں اور امن کو بڑھانے کے لیے دنیا کو کوشاں ہونا چاہیے اور دنیا کو شکوک وغیرہ کو ایک طرف ہونا نہیں چاہیے. شیخ صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ امین شہیدی صاحب اور بہت شکریہ عائشہ سعید صاحبہ. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.